بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت اتیان الحائض۔ اس باب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے دوران جب عورت کو حیض آ جائے تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ منع فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ بھئی جب عورتوں کے حیض کے بارے میں آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں صحبت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حیض کے دوران ان کے چونکہ وہ عضو وہ جگہ جہاں صحبت کی جاتی ہے وہ ناپاک ہے، تو حیض کے دوران اس کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ خوب پاکی حاصل کر لیں، غسل کر لیں، پھر ان کے قریب جاؤ۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی حیض کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کرے یا بیوی کے ساتھ پچھلے راستے میں صحبت کرے یا کسی کاہن کے پاس جا کے اس سے غیب کی خبریں پوچھیں، فرمایا اس نے عملی طور پہ اس دین کا انکار کیا ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے گویا یہ عملی طور پہ، یہ قید لگا رہا ہوں، آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ حدیث میں تو عملی کی قید نہیں ہے، اعتقادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اعتقاد کو نہیں لیا، عمل کو لیا ہے۔ اس نے عملی طور پہ بیوی کے ساتھ دوران حیض صحبت کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ صحبت اس کے پچھلے راستے میں کر رہا ہے، کسی کاہن کے پاس جا کے غیب کی خبریں پوچھ رہا ہے، یہ آدمی اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کا عملی طور پہ انکار کر رہا ہے۔ یہ عملی کی قید اس لیے لگائی کہ یہ حدیث خوارج اور معتزلہ کی دلیل ہے۔ خوارج کے نزدیک تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، وہ منزلۃ بین المنزلتین، وہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ یہ معتزلہ کا عجیب مسلک ہے، عجیب گروہ ہے ان کا، یہ ان کی دلیل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو انکار کیا ہے وہ اعتقاد کا نہیں ہے۔ آدمی جو اعتقاد کا انکار کرے یعنی حضور علیہ السلام کے دین کے انکار کرے اعتقادی طور پہ تو مرتد ہے، تو کیا ہے بھئی؟ مرتد ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ائمہ اربعہ محدثین فقہا کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، فاسق ہے، اس کی توبہ سے گناہ قبول ہو جائے گی۔ اور اس حدیث کے 3 جوابات دیے ہیں فقہا نے۔ یہ جو حدیث خوارج اور معتزلہ کی یہ جو باب میں حدیث آ رہی ہے اس کے 3 جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس سے مراد اعتقاد لے کہ اس نے اعتقادی طور پہ حضور علیہ السلام کے دین کا انکار کیا ہے تو وہ تو مرتد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صدقے کا حکم دیا ہے، تجدید ایمان کا حکم نہیں دیا۔ اگر وہ کافر ہو جاتا جیسے خوارج کہتے ہیں اور جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ کافر ہے مسلمان ہے، تو اللہ کے نبی صدقے کا حکم دیتے کہ تجدید ایمان لے کر آؤ، اس کا حکم دیتے۔ اللہ کے نبی ایمان کا حکم دیتے بھی تم ایمان سے نکل چکے ہو، پہلے ایمان لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی نے ایمان لانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی نے تجدید کے صدقے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ صدقہ عملی طور پہ کسی چیز کے انکار کرنے پہ آتا ہے، اعتقادی طور پہ انکار کرنے سے تو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، دوبارہ ایمان لانا پڑتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ توبیخ اور ڈانٹ کے لیے ہے، اور قرآن مجید اور احادیث کے اندر ایسے مقامات پہ ایسی حدیثوں کو تشدید پر محمول کیا جاتا ہے۔ کس پر محمول کیا جاتا ہے؟ تشدید پر محمول کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں، لوگ ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ حدیث میں اس میں بھی توبیخ اور تشدید مراد ہے، سختی مراد ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کے اندر نہ پڑیں، لوگ ان چیزوں کے اندر نہ پڑیں۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ اس حدیث کے اندر کیا ہیں؟ 2 خرابیاں ہیں۔ اس حدیث کے اندر کیا ہیں سونےو؟ 2 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اس میں یہ جو حکیم اسرم ہے یہ ضعیف راوی ہے،
حکیم اسرم جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اور وہ ابی تمیمہ جہنی سے جو روایت کر رہا ہے کہ یہ تو ایک روایت، اور تمیم جو ابی تمیم جہنی ہے وہ ان کا حضرت ابو ہریرہ سے لقاء اور سماع نہیں ہے، حدیث میں 2 جگہ خرابی ہے۔ نمبر 1 حکیم اسرم اچھا راوی نہیں ہے، حکیم اسرم اچھا اور ضعیف راوی ہے، اچھا راوی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے جو ابو تمیم جہنی ہیں ان کا حضرت ابو ہریرہ سے لقاء اور سماع نہیں ہے، اور یہ حدیث آپ نے اعتقاد میں لی ہے کہ آپ خوارج اس کو کافر کہتے ہو اور معتزلہ اس کو نہ کافر کہتے ہو نہ مسلمان کہتے ہو، تو اس کا تو عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی صحیح روایت چاہیے۔ لہذا جس روایت میں 2 ضعف ہوں، 2 وجوہات سے ضعف ہو، ان سے اعتقاد کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ائمہ اربعہ نے یہ 3 جوابات دیے ہیں کہ یہ معتزلہ اور خوارج کی دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ دیکھو